الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تدبر قرآن ہمارا کورس یہ جاری ہے۔ 4 ہمارے دروس مکمل ہوئے، جس کے اندر الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ سورہ فاتحہ، اس کے اندر جو ہم نے 4 دروس میں جو نصیحت حاصل کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی ایک عظیم ترین صورت ہے، سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے، اور یہ قرآن پاک کے تمام مضامین کا احاطہ کرتی ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اور وہ نہایت ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا، بدلے کا دن کا مالک ہے، لہٰذا عبادت صرف اور صرف اسی کی ہی کی جا سکتی ہے، اور مدد کے لیے بھی صرف اسی کو ہی پکارا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنی عبادت کو اور اپنے پکارنے کو، اپنی دعاؤں کو خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سورہ فاتحہ میں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو، ہر قسم کی عبادت کو، اور اپنی پکار کو، اپنی دعا کو، دعا کی کوئی بھی قسم ہو، خالص کریں اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو پکاریں، اللہ ہی سے مانگیں، بغیر وسیلے، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ مانگیں، اور خالص ہو کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد اس سورہ فاتحہ انسان کو اپنے رب سے ملاتی ہے، اور ایک عظیم ترین وسیلہ ہے۔ جو وسیلہ اختیار کرنے کا کتاب و سنت سے ہمیں حکم ملتا ہے، وہ ایمان کا وسیلہ، عمل الصالحات کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام، اچھے اچھے پیاری پیاری صفات ہیں، اسماء الحسنہ کا اور پیاری صفات کا وسیلہ ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ ایمان ہمارے لیے وسیلہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور نماز ہمارے لیے ایک عظیم ترین وسیلہ ہے۔ ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی ہے نماز اور سورہ فاتحہ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ ایک آیت بندہ دنیا کے اندر نماز میں ادا کر رہا ہے، ایک ایک آیت اوپر آسمانوں پر اس کا رب جواب دے رہا ہے، تو ایک عظیم ترین جو ہے سعادت ہے، بشارت ہے کہ انسان اچھے طریقے سے مفہوم کو سمجھتے ہوئے نماز کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، تاکہ اس کا رب اس کو جواب دیتا رہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ رب فرما دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ اب یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ مانگے گا، جس کی وہ دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو ھذا بینی و بین عبدی نصفین، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، تو یہ عظیم ترین وسیلہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے کہ دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہدایت دے دے، توفیق عطا فرما دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ صراط مستقیم اطیع اللہ و اطیع الرسول کا راستہ ہے، کتاب و سنت کا راستہ ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ کے صحابہ کرام چلے، سلف و صالحین چلے۔ ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ، بالکل اسٹریٹ لائن، اللہ کا راستہ، دین کا راستہ، شریعت کا راستہ، کتاب و سنت کا راستہ۔ یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے، یہی نجات کا واحد راستہ ہے، صراط مستقیم۔ تو اللہ اس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔
یہ وہ راستہ ہے جن کے اوپر تیرے انبیاء علیہ السلام چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے، اور صالحین، اولیاء کرام، نیک لوگ چلے۔ سب سے بہترین جو ہے یہ رفاقت ہے ان کی کہ ہمیں انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی، صدیقین کی اور نیک لوگوں کی رفاقت مل جائے، اور نہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لینا، گمراہی سے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جن کے اوپر تو غصہ ہوا، یعنی یہودیوں سے، اور نہ جو گمراہ ہو گئے یعنی عیسائیوں سے۔ تو بندہ سورہ فاتحہ کے اندر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، سورہ فاتحہ ایک سوال ہے، ایک مناجات ہے۔ اس دعا کے بدلے میں، اس مناجات کے بدلے میں، اس پکار کے بدلے میں اللہ نے باقی پورا قرآن نازل کر دیا کہ تم نے ہدایت مانگی، اب یہ ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ ہدایت ہے۔ تم نے سورہ فاتحہ کے اندر بار بار ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگ رہے ہو، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن ہے۔ سورہ بقرہ سے لے کے سورہ ناس تک مکمل پورے کا پورا یہ ہدایت ہے۔ یہ تمہارے اس پکار کا، اس سوال کا جواب ہے۔ تم نے مانگا اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے تمہیں پورا کا پورا قرآن عطا کر دیا، ہدایت کا راستہ نصیب فرما دیا۔ تو انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ سے ابتدا کریں گے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، مومنین کا، کفار کا اور منافقین کا۔ تو ان میں غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تذکر کریں گے، اس سے نصیحتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ابتدائی 5 آیات پڑھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی معنی صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت کے اندر اس کے معنی کو نازل نہیں کیا۔ جب اللہ پاک نے نازل نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں پتہ، تو ہمیں معلوم کرنے کی، جستجو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جیسے الف لام میم، نون، ہا میم، عین سین قاف، کاف، صاد، تو یہ حروف تہجی، جن حروف سے عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں، تو یہ انہی حروف سے یہ قرآن پاک بنا ہے، یہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اس قرآن کا انکار کرنے والے، ان کے لیے چیلنج ہے کہ دیکھو انہی حروف سے یہ قرآن بنا ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن انسان کی طرف سے بنایا ہوا ہے، کوئی بشر اس کو بنا سکتا ہے، تو تمہارے لیے چیلنج ہے، تم بھی کوئی ایسا قرآن لا کے دکھا دو، ایسا کوئی کلام لا کے دکھا دو۔ تو بہرحال یہ اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہی حروف سے قرآن پاک جو ہے وہ بنا ہے، تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ ایک اور بات اہل علم لکھتے ہیں کہ کیونکہ ہر صورت کے اندر حروف مقطعات نہیں ہے، کچھ صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جو صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان کے فوراً بعد قرآن پاک کی سچائی کا، اس کی حقانیت کا، اور اس کے من جانب اللہ ہونے کے لیے، برحق ہونے کے لیے اس کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کی ہدایت، قرآن کی صداقت اور قرآن پاک کا برحق ہونا، من جانب اللہ نازل ہونا، اس بات کو بیان کیا گیا ہے جن جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حروف مقطعات، ان کا جو معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی کچھ نصیحتیں اور تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ہدایت متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اے حبیب جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم،
یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اب اس کی انشاءاللہ مختصر تفسیر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ ہے وہ کتاب۔ ذالک الکتاب سے یہاں گرامیٹیکلی یہ مفہوم مراد ہے کہ یہ عظیم ایک خاص کتاب، یعنی مراد قرآن پاک ہے کہ عظیم ترین یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے وہ عظیم ترین کتاب جس کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرح کا شک کیا نہیں جا سکتا اس کتاب کے اوپر۔ کسی بھی قسم کا شک ہو، کوئی بھی طرح کا شک ہو، یہ ہر طرح کے شک سے پاک ہے، بالکل حتمی یقینی حق کے ساتھ ہے، برحق ہے یہ کتاب، یہ برحق ہے، اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ شک سے مراد یہاں کیا ہے؟ عربی زبان میں شک کے لیے شک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ریب کا بھی شک بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور ریب ہوتا ہے وہ زیادہ گہرے معنوں میں ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی شکوک و شبہات، کسی طرح کی کوئی جو ہے نا یعنی غیر یقینی کی بات نہیں ہے، بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ پکی بات ہو، بالکل جو ہے نا ایک پختہ بات ہو، تو اس کے لیے لا ریب، کہ کسی طرح کی بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، کوئی شکوک و شبہات کی، کوئی غیر یقینی چیز نہیں ہے، بالکل حتمی یقین کے ساتھ، اعتقادی طور پہ پکا یعنی ثابت شدہ، اوتھینٹک، بالکل تصدیق شدہ۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ عظیم ترین کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کس شک کی گنجائش نہیں ہے؟ 3 باتوں کے بارے میں، 3 باتوں کے بارے میں یہاں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اللہ کے عرش سے لوح محفوظ سے نازل ہوئی ہے۔ اس میں کسی طرح کے بھی شک کے گنجائش نہیں ہے کہ یہ کتاب دنیا کے اندر نہیں لکھی گئی، یہ کلام دنیا کے اندر نہیں بنایا گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے عرش سے، آسمانوں سے یہ نازل ہوا ہے، آسمانوں سے اترا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب سے نازل ہوئی ہے تب سے لے کے قیامت تک بالکل مکمل ہے، محفوظ ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی، تحریف، کسی قسم کی کوئی چیز اس کے اندر امینڈمنٹ، آلٹریشن، کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی اور اضافے کی، کمی کی گنجائش نہیں ہے، بالکل مکمل ہے، محفوظ ہے، اپنے نزول سے لے کے قیامت تک یہ بالکل مکمل محفوظ ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے پچھلی اقوام جو تھیں ان کی کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ، وہ محفوظ نہیں ہیں، آج وہ اوریجنل شکل میں ہمیں مل نہیں سکتی۔ ان مذہب کے لوگوں نے، ان کے لوگوں نے ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کر دی، اس کے اندر چینجز کر دی، تحریف کر دی، بدل دیا، اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، وہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں آج، اس کی تعلیمات موجود نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، جو باتیں ان کو اچھی لگتی اس کو وہ قائم رکھتے، جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی، جو اچھی نہیں لگتی ان باتوں کو وہ مٹا دیتے، ختم کر دیتے، اس کی جگہ اپنی مرضی سے باتیں لکھ لیتے، اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے لکھتے، تبدیلی کرتے، تحریف کرتے۔ لیکن یہ کتاب قرآن پاک کی آخری کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے، بالکل محفوظ ہے، بغیر کسی تبدیلی، بغیر تحریف کے۔ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ حفاظ کے سینوں میں قیامت تک محفوظ رہے گی، اس کو یاد کرنا اللہ نے آسان کر دیا۔ پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے حافظ نہیں ملتے تھے، ان کے صرف انبیاء علیہ السلام کو یاد ہوتی تھی، توریت، زبور، انجیل وغیرہ ان کے نبیوں کو ہی یاد ہوتی تھی، امتیوں کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ یہ اللہ کا قرآن اس کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سوچنے سمجھنے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔
تو ہے کوئی اس کو یاد کرے، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی اس سے اپنا تزکیہ کرے؟ اس قرآن کو خود اللہ نے فرما دیا، بار بار ریپیٹ ہوئی آیت، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بار بار ریپیٹ ہوگی تکرار کے ساتھ کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے کہ ہمیں 7-8 سال کا بچہ بھی اس امت کے اندر حافظ قرآن ملتا ہے، اور 70-80 سال کا بڑھاپے کی حالت میں بزرگ ہیں، وہ بھی حافظ قرآن ملتے ہیں۔ تو اس قرآن کو ہم نے محفوظ کر دیا ہے حفاظ کے سینوں کے اندر، مصحف کے اندر۔ اور قرآن کا مطلب بھی یہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جس کو بار بار پڑھا جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، روزانہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، قیام اللیل میں، رمضان میں پورے کا پورا قرآن پاک مساجد کے اندر مکمل جو ہے نا وہ سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو سینوں کے اندر محفوظ ہے، مصحف کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر کسی نقطے کی زیر زبر پیش کی بھی جو ہے نا وہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تبدیلی ہو جائے۔ لا ریب فیہ، اللہ کا کلام۔ اور تیسری بات، پہلی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، دوسرا محفوظ ہے بغیر تبدیلی تحریف کے، اور تیسری بات یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ مفہوم ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے لوگوں کو قرآن کی دعوت دی، تو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ آپ نے 40 سال گزارے ان کے درمیان۔ آپ کو نبوت عطا ہوئی 40 سال کے بعد، تو 40 سال آپ مکے میں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ تھی۔ یہ بھی ایک آپ کا جو ہے نا فضائل میں سے ہے، آپ کے مناقب میں سے ہے، اور یہ آپ کے نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ آپ نے پوری زندگی مکے میں گزاری، کبھی باہر نہیں گئے آپ، ان کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی گزری ہے۔ اور آپ نبی امی تھے، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو یہ پڑھنا لکھنا نہ آنا یہ آپ کے فضائل میں سے ہے، یہ آپ کے محاسن میں سے ہے، یہ آپ کے نبوت کے دلائل میں سے ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پڑھانے والی ذات تو خود اللہ تعالیٰ کی تھی۔ دنیا کے اندر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، بلکہ آپ اس پوری کائنات کے استاد ہیں، پوری کائنات کے معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں، آپ نبیوں کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء، امام کائنات، معلم کائنات ہیں آپ، پوری دنیا کے معلم ہیں۔ آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ کا استاد تو جبریل کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھایا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ آپ دنیا کے کسی فرد سے، کہ دنیا کے کسی عالم سے، دنیا کے کسی استاد سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ کو تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب جبریل پہلی وحی لے کر آئے، اقرا، آپ پڑھیے، آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو آپ نبی امی تھے اس وجہ سے کہ آپ کو سکھانے والی ذات، آپ کو بتانے والی، علم دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ کے دلائل نبوت میں سے ہے کہ نہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، نہ آپ کسی اسکول میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے۔ اس زمانے کے اندر مجلسیں لگتی تھی، محفلیں لگتی تھی، عرب پیدائشی طور پہ شاعر ہوتے تھے، شاعری سے بڑا شغف تھا ان کو، اور ان کی ایک قادر الکلام ہوتے تھے، کلام کے وہ بڑی قدرت رکھتے تھے، ایک فصاحت، ایک بلاغت تھی ان کی زبان میں۔ کیونکہ عرب جو ہے نا، عربی کہتے ہیں اسی کو ہی ہے جس کی زبان اچھی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی ہیں، یعنی اچھی بات چیت کرنے والے، اچھی گفتگو کرنے والے، ہمارے پاس گفتگو کی مہارت ہے، ہم قادر الکلام ہیں، ہم فصیح و بلیغ زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ہیں بولنے والے، عربی کہتے ہی ہیں کہ اچھی بات کرنے والا، اچھی بات چیت کرنے والا۔ اور اجمی گونگا، جسے بات کرنی نہیں آتی، اپنے مفہوم کو واضح نہیں کر سکتا، تو عربی اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، اور دوسری باقی دنیا کے لوگوں کو اجمی، کہ ہم ہیں گفتگو کے ماہر، باقی سب تو گونگے ہیں۔ تو وہاں مجلسیں لگتی تھی جس کے اندر شاعری ہوتی تھی، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی بھر کبھی کسی شاعری کی محفل کے اندر، ان کی کسی مجلس کے اندر آپ نے شرکت نہیں کی، کبھی آپ ان کی مجلسوں، ان کی گیدرنگز کے اندر نہیں بیٹھا کرتے تھے اہل مکہ کی۔ کسی مدرسے میں آپ گئے نہیں، کہیں سفر آپ نے کیا نہیں، پوری زندگی بالکل سب کے سامنے بے داغ، کسی قسم کا کوئی الزام نہیں آپ کے اوپر، صادق امین۔ یہ دشمنوں کی گواہیاں ہیں کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، بالکل آپ امین، امانت دار ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے زندگی میں کبھی خیانت نہیں کی، آپ نے پوری زندگی آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ تو یہ دشمنوں کی گواہیاں موجود ہیں، اہل مکہ کی گواہیاں موجود ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، آپ دھوکہ نہیں دیتے، آپ خیانت نہیں کرتے۔ تو نہ آپ کو شاعری آتی تھی، نہ آپ کو
لکھنا پڑھنا آتا تھا، نہ آپ کہیں باہر گئے اور نہ آپ کو کہانت آتی تھی۔ اس زمانے میں کاہن بھی مشہور تھے، نجومی، جو مستقبل کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے یہ ساری باتیں قرآن کی جو ہے نا، جب ان کو قرآن سنایا اللہ کا پیغام، تو ظالم کیا کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ تو کاہن ہے، یہ کاہنوں کی سی باتیں کر رہا ہے، یہ تو شاعر ہے، یہ شاعری کر رہا ہے، یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو یہ سب آپ کے دلائل نبوت میں سے تھے۔ ان دلائل کو دیکھتے ہوئے سننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور اللہ نے آپ کا دفاع کیا۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہی حروف مقطعات ہیں، والقرآن الحکیم، یا بھی قرآن کا تذکرہ، جیسے میں نے کہا نا، اہل علم کہتے ہیں کہ جامع حروف مقطعات، جو صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، آگے قرآن کریم کی حقانیت کا، صداقت کا جو نا تذکرہ ہوتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ذکر ہوا یاسین والقرآن الحکیم، اور قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت والا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے حبیب آپ خود نہیں آئے، یقیناً بے شک آپ تو بھیجے گئے ہیں، میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں، یہ قرآن، یہ اللہ کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو عزیز ہے اور جو رحیم ہے، رحمت والی ہے، حکمت والی ذات ہے، غلبے والی ذات ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، کہنے لگے کہ یہ تو شاعری کی باتیں ہیں، یہ تو کاہن کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں سورہ الحاقہ کے اندر، انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ تو بے شک قول ہے ایک رسول کریم کا، جو بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں، اور نہایت ہی کریم ہیں، اکرام والے ہیں، مکرم ہیں، یہ عزت والے، مکرم، تو رسول مکرم کا قول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، لا ریب فیہ۔ آگے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب اللہ نے پورا قرآن دے دیا، یہ ہے کتاب ہدایت، یہ ہے ہدایت، تم نے ہدایت مانگی، یہ ہدایت ہے، اس قرآن سے ہدایت حاصل کرو۔ لیکن اس قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ ارشاد فرما دیا ھدی للمتقین، جو تقوی والے ہیں، جن کے پاس تقوی ہے، ان تقوی والوں کو، متقین کو، نیک لوگوں کو، نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کو، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا ڈر ہے، خشیت الہی سے ان کے دل معمور ہیں، انہیں ہدایت ملے گی۔ یہ قرآن سے ہدایت سب کو نہیں ملے گی، ہدایت تو اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہوگا، محنت کرتا ہوگا، ہدایت حاصل کرنے کے راستوں پہ چلتا ہوگا، تو اسے ہدایت ملے گی۔ یہ ہدایت کتاب متقین کے لیے، ھدی للمتقین۔ سورہ اسراء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یقیناً بے شک یہ قرآن ہے، یہ ہے وہ قرآن جو وہ راستہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہے، یعنی صراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے یہ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ اسراء کی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس کے اندر اس قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا رمضان میں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بالکل روشن واضح نشانی ہے ہدایت کی، اور فرقان ہے فرق کرنے والی، ہدایت اور گمراہی کے اندر، سچ اور جھوٹ کے اندر، حق اور گمراہی کے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، روشن بینات واضح نشانیاں ہیں یہ قرآن کے اندر، جو بالکل کتاب ہدایت ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور یہ کتاب مبین، جو واضح کتاب ہے، یہ نازل ہوئی ہے، آ چکی ہے۔ قرآن کو نور کہا گیا اور کتاب مبین کہا گیا، واضح کتاب، صاف کتاب۔
اس میں کوئی ٹہراپن نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی ہڈن چیزیں نہیں ہیں، ایک ایک چیز وضاحت کے ساتھ ہے، بالکل بینات، کھلی ہوئی چیزیں، روشن روشن آیات ہیں اس کی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس قرآن کے ذریعے یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے راستے پہ چلتے ہیں، اس کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں، سلامتی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کتاب و سنت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے، اپنے فضل سے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے راستے پہ چلتے ہیں، اور سبول السلام، سلامتی کے راستے پہ، کتاب و سنت کے راستے پہ، اتباع سنت کے راستے پہ چلتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے اذن سے، اپنی اجازت، اپنے فضل سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کر دیتا ہے صراط مستقیم کی۔ تو یہ ہے ہدی للمتقین۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پہ تین گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جو بات میں نے پہلے بھی بتائی، مومنین، کافرین اور منافقین۔ اور پورے قرآن کے اندر ہم انشاءاللہ اس کورس میں تذکر کریں گے، تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، نصیحتیں حاصل کریں گے اس قرآن سے، تو ہم دیکھیں گے قرآن پاک میں یہی کیٹیگری بیان ہوئی ہے۔ ویسے عمومی طور پہ تو 5 ہیں، عمومی طور پہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں بنیادی طور پہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں۔ پہلی کیٹیگری ہے مومن کی، اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے کافرین کی، ٹھیک ہے۔ اب کافرین کے ساتھ مشرکین، شرک کرنے والے، اور اہل کتاب، یہودی اور عیسائی بھی، یہ بھی اسی کیٹیگری میں ایک لحاظ، ایک پہلو سے آ جاتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی، منافق لوگ، مومن، کافرین اور منافق، اور مشرکین اور اہل کتاب بھی کافرین کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ایک تقسیم۔ اور ویسے اگر دوسری تقسیم سے دیکھا جائے تو 5 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہے اس قرآن کے اندر۔ ایک ہے مومن، ایک ہے کافرین، تیسرے منافقین، چوتھے مشرکین، اور 5ویں اہل کتاب۔ تو ان 5 لوگوں سے اس قرآن مخاطب ہوتا ہے۔ تو آپ اور میں، ہمیں انہیں 5 کے اندر ہی جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جہاں مومنین کی بات ہوگی تو اس کے ساتھ کچھ مترادف بھی استعمال ہوئے قرآن پاک کے اندر، جیسے مومنین کے ساتھ مسلمین، متقین، محسنین، یہ سب استعمال ہوا ہے۔ مومن، مسلم، متقی اور محسن۔ مومنین ایمان والے، مسلمین مسلمان، متقین تقوی والے، محسنین احسان کرنے والے۔ یہ سب مترادف ہیں، ایک جیسے چیزیں ہیں، ایک ہی کیٹیگری ہے، ایک ہی گروہ ہے یہ۔ اور اس کے اندر ایک میکسیمم اور منیمم کا لیول ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک 0 سے شروع ہوتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں تو ایمان والے، ہیں تو مسلمان ہی، لیکن وہ گنہگار ہے، انہیں قرآن کہتا ہے کہ ظالم ہے یہ، یا کبھی فاسق، کبھی عاصم، گنہگار، لیکن ان کے پاس اسلام موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ یہ تفصیل انشاءاللہ پورے تھرو آؤٹ دی کورس ہماری چلتی رہیں گی۔ اگر یہ بات ابھی پوری طرح وضاحت نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری چلتی رہے گی، کیونکہ ہم قرآن پاک سے مختلف مقامات سے جب نصیحتیں حاصل کریں گے تو یہ بات اچھے طریقے سے ایک ایک کر کے وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ سمجھ میں آتی رہے گی۔ تو پہلا جو گروہ ہے وہ مومن کا ہے، مومنین کا، انہی کو مسلمین بھی کہا گیا، کبھی انہیں متقین، کبھی انہیں محسنین، اور کبھی انہیں گنہگار بھی کہا گیا، کہ یہ گنہگار لوگ ہیں، ظلم کرنے والے، لیکن ہیں یہ مسلمان۔ تو یہ درجات ہیں یہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگ کافرین میں نہیں ہیں، منافقین میں نہیں ہیں، مشرکین میں نہیں ہیں، اہل کتاب میں نہیں ہیں، تو ہم انہی کے اندر ہیں کہ مومن، مسلمین، متقین، محسنین، اور ساتھ میں ان کا جو 0 سے شروع ہوتا ہے یعنی گنہگار، ظالم۔ اسلام ہے، ایمان ہے، لیکن گناہ ہے، نیکی نہیں ہے، یا نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ ایک آئینہ ہے ہمارے لیے۔ قرآنی آیتوں سے ہم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، بچانا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، امپرومنٹ کی طرف جانا ہے، بہتری کی طرف۔ یہی تذکر ہے، یہی تدبر ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کا تزکیہ کر رہے ہیں ہم۔ یہ قرآن تزکیہ کرنا ہے ہم نے، تو اپنے آپ کو دیکھا ہم کہاں موجود ہیں۔ تو بہرحال آج ہم نے پہلی 5 آیتیں جو لی ہیں، تو اس کے اندر مومنین کا جو نا وہ تذکرہ ہے اہل ایمان کا،
اور یہاں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہدل للمتقین، کہ یہ متقین ہے، بھی متقین کی جو ہے نا صفات بیان، میں نے بتایا کہ سب مترادف ہیں، اب یہ کہیں کہیں ان کے اندر فرق بھی آئے گا، انشاءاللہ یہ واضح ہوتا رہے گا۔ تو یہاں اب ایک اور نقطہ سمجھیں، دین اسلام کے 3 درجات ہیں، 3 لیول ہیں، 3 مراتب ہیں، ٹھیک ہے؟ دین اسلام کے 3 مرتبے ہیں، یا 3 درجات ہیں، یا 3 لیول ہیں، لیول 1 2 3، پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ، تیسرا مرتبہ، درجہ 1، درجہ 2، درجہ 3، ٹھیک ہے؟ یہ 3 درجات ہیں، یا 3 مراتب کہہ لیں، یا 3 لیول کہہ لیں۔ ایک ہے اسلام، ایک ہے دوسرا ہے ایمان، اور تیسرا ہے احسان اور تقوی۔ اسلام اس کا اوپر کا لیول ہے، ایمان دوسرا، اور تیسرا لیول ہے احسان اور تقوی۔ اسلام، ایمان، احسان، تقوی، یہ 3 لیول ہیں، 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے اندر کچھ فرق بھی ہے اور یہ ایک بھی ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ قرآن پاک میں جن جگہ پر، جن آیات کے اندر صرف اسلام کا تذکرہ اگر آتا ہے، یا مسلم کا یا مسلمین کا تذکرہ آتا ہے، تو وہاں اسلام اور ایمان یہ ساری باتیں ایک ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ جہاں اسلام کی بات آئے گی تو وہاں ایمان بھی، مومن بھی شامل ہیں، یعنی وہاں اسلام اور ایمان کے اندر، مسلم اور مومن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہاں ایک ہی ہے۔ قرآن پاک میں جن آیت میں جہاں ایمان کا تذکرہ ہوگا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ پاک اس طرح مخاطب کرتا ہے نا بار بار، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو جہاں ایمان کا تذکرہ ہوگا وہاں اسلام بھی داخل ہے ایمان کے اندر۔ جن آیتوں میں اسلام کا تذکرہ ہوا وہاں اسلام، ایمان دونوں موجود ہے، دونوں شامل ہیں۔ جہاں صرف ایمان کا تذکرہ ہوگا تو وہاں اسلام بھی آٹومیٹک ساتھ میں شامل ہے، یعنی اس تقسیم کے مطابق اسلام اور ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے، اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی ہے۔ تو جن آیات میں اور جن احادیث کے اندر اسلام کا تذکرہ ہوگا، یا ایمان کا، مسلمان کا، مومن کا تذکرہ ہوگا، متقین کا تذکرہ ہوگا، محسنین کا تذکرہ ہوگا، وہاں یہ سارے مفہوم مرادیں سب شامل ہیں، سب ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آیت کے اندر یا کسی حدیث کے اندر اسلام اور ایمان دونوں ساتھ آ جائیں، دونوں کا تذکرہ موجود ہو، اسلام کا بھی اور ایمان کا بھی، مسلمان کا بھی، مومن کا بھی، تو وہاں فرق ہوگا، وہاں فرق ہوگا، پھر وہاں فرق ہے، پھر وہاں ڈفرینس ہے، وہاں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایک کا تذکرہ ہوگا تو وہاں فرق نہیں ہے، وہ ساتھ شامل ہے، اس کے اندر داخل ہے، آٹومیٹک خود بخود شامل ہے، فرق نہیں ہے۔ لیکن جب دونوں ایک ساتھ آئیں گے تو فرق ہے، اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پھر وہاں اسلام ہوگا، اس سے مراد ظاہر، اور ایمان ہوگا باطن۔ اسلام میں ظاہری اعمال، ظاہری عبادتیں، اور ایمان ہے قلب کی کیفیت، دل کی کیفیت، باطن، قلبی عبادتیں۔ تو اسلام سے مراد ہے ظاہری عبادتیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال ہیں، ظاہری اعمال۔ تو ایمان ہوگا یقین کو، ایمان کہیں گے دل کے یقین کو، دل کی کیفیت کو، قلب کے اندر جو کیفیت ہے ایمان کی، اللہ کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اسے ایمان کہیں گے۔ تو وہ ہے قلبی عبادتیں، جیسے محبت، یقین، توکل، اللہ کا ڈر، یہ سب انسان دل سے کرتا ہے، تو یہ قلبی عبادتیں ہیں۔ اب عبادتیں بھی الگ ہو گئیں، کچھ عبادتیں ہیں ظاہری، کچھ ہے قلبی۔ ظاہر کے اعمال، قلب کے اعمال، ظاہر کے اعمال یہ اسلام میں داخل ہوں گے، قلب کے اعمال یہ ایمان میں داخل ہوں گے۔ تو جن آیت کے اندر اسلام اور ایمان ایک ساتھ آئیں گے تو وہاں فرق ہوگا کہ اسلام ظاہر ہے اور ایمان جو ہے وہ باطن ہے۔ اب اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام کے لیے یاد رکھیے گا کہ 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم، اسلام کا مطلب ہے تسلیم، اور انقیاد، اور سلامتی، ان 3 کا مرکب ہے اسلام، تسلیم، انقیاد اور سلامتی۔ شاید یہ باتیں میری مشکل لگ رہی ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں سمجھاؤں، لیکن یہ ایک بنیادی درس ہے۔ یہ جو پہلے 2-3 درس ہوں گے نا، یہ جس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، اور اس کے بعد کافرین، اور اس کے بعد منافقین۔ اس کے بعد ہم تھرو آؤٹ دی قرآن، یعنی کہ ہم اس کا دورہ کریں گے جب ہم اس کے مختلف قرآن پاک کے مختلف جگہ سے، تو وہاں جب ان کی صفات کا تذکرہ آئے گا تو وہاں انشاءاللہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آئے گی، ہمارے لیے مزید آسانی ہوتی جائے گی، ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے۔ تو شروع کے 1-2 جو ہے نا دروس کے اندر جہاں ان کی اصل چیز سمجھنی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، یعنی بنیادوں کو بنانا ہے، ہم اپنی بنیاد کو بنا رہے ہیں اس طرح، ایمان کی بنیاد۔
تو اس میں تھوڑی سی باتیں ذرا ہو سکتا ہے کچھ مشکل لگیں یا ذرا غور و فکر کرنا پڑے، گہری باتیں ہوں گی، لیکن اس کو ذرا 2 3 دفعہ سنیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ہی آسان ہے۔ اسلام کہتے ہیں 3 چیزوں کو: تسلیم، انقیاد اور سلامتی۔ تسلیم کہتے ہیں سر جھکا دینا، مان لینا، تسلیم کر لینا۔ اردو میں بھی لفظ آتا ہے نا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے، تو اللہ کی بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، یہ اسلام ہے۔ یہ ہے اسلام کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم نے مان لیا، قبول کر لیا، تسلیم۔ دوسرا ہے انقیاد۔ انقیاد کا مطلب یہ ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری۔ انقیاد کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا۔ تو یہ ہے انقیاد، بامانی اطاعت اور فرما برداری۔ تیسرا ہے سلامتی، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو سلامتی دیتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ پاؤں سے، جس کے اعضاء جوارح سے دوسرے مسلمان کو سلامتی ملتی ہے۔ تو اسلام 3 چیزوں کا نام ہے: تسلیم، انقیاد اور سلامتی۔ تسلیم، بات مان لینا، اللہ تعالیٰ کی تسلیم کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، سر جھکا دینا۔ انقیاد، اطاعت، مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حکم برداری، حکم کو، احکامات کو مان لینا، عمل کرنا، عمل یعنی انقیاد سے مراد عمل ہے، اطاعت، فرما برداری۔ اور تیسرا ہے سلامتی۔ تو یہ ہے اسلام۔ ایمان بھی 3 چیزیں ہیں، ایمان بھی 3 چیزیں: اقرار باللسان، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور تیسرا ہے عمل بالجوارح۔ جوارح کہتے ہیں اعضاء یعنی آرگنز، ایکشن، جو جسم سے ہم ایکشن کرتے ہیں نا۔ تو اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، ان تینوں کا نام جو ہے ایمان ہے۔ اقرار، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، عمل سے ثابت کرنا۔ تو ایمان نام ہے اقرار، تصدیق، دل کی تصدیق اور عمل، عمل کو ایمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ایمان میں شامل ہیں۔ احسان اور تقوی، یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام اور ایمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنا۔ اسلام اور ایمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے یعنی نیکیاں کرتے ہوئے، ظاہری طور پہ اعمال کرتے ہوئے، قلبی کیفیت بناتے ہوئے، دل کے اوپر محنت کرتے ہوئے نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل کر لینا، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا ایک گرامر کے اندر، کمپریٹو ڈگری، سپرلیٹو ڈگری، صفت کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا، جیسے اچھا، بہتر، بہترین، اچھا، بہتر، یعنی 2 کمپیریزن ہوگا تو بہتر، 3 ہوں گے، 2 سے زیادہ ہوں گے تو بہترین، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ گڈ، بیٹر اور بیسٹ، تو یہ ہے سب سے سپرلیٹو ڈگری، سب سے اعلیٰ ترین درجہ حاصل کر لینا، یہ احسان ہے اور یہ تقوی ہے۔ تقوی اور احسان، سب سے ہائی لیول کے اوپر چلے جانا نیکی کے۔ تو یہ 3 درجات ہیں دین اسلام کے 3 درجات ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اب ان سب کے ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و تحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آخری نبی ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے، یہ اسلام کی پلرز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ان کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بنیادیں ہیں: توحید و رسالت کی گواہی، پھر نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا زندگی میں ایک بار اگر استطاعت موجود ہے۔ پھر ایمان کے 6 ارکان ہیں، حدیث جبریل صحیح بخاری صحیح مسلم اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور آپ سے سوالات کرتے ہیں: مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ پھر کبھی موقع پہ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل ہوگی، تو یہاں ہم ضرورت کے مطابق یہاں بھی ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا حدیث جبریل میں کہ مل ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا: الایمان ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی
آپ نے ایمان کے 6 ارکان بتائے کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر. تو یہ ایمان ہے. پھر آپ نے احسان کا پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو احسان کا ایک ہی رکن ہے انت. جب پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کیفیت کے ساتھ، اس درجے پہ جا کے، یعنی وہ سپرلیٹو ڈگری تمہیں حاصل ہو، وہ درجہ تمہیں حاصل ہو کأنک تراہ، کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری عبادت ایسی ہو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی قائم، تو کم سے کم اتنا خشوع و خضوع ہو، اتنی توجہ ہو، اتنی کنسنٹریشن ہو، اتنا نماز کے اندر جو ہے نا استحضار موجود ہو، یعنی توجہ موجود ہو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ درجہ احسان ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابن شیبہ اور دیگر ابو یعلا وغیرہ، یہ سارے محدثین ہیں، وہ اپنی کتابوں کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام علانیتم والایمان فی القلب، کہ اسلام تو اعلانیہ ہے یعنی ظاہر کے اعمال ہیں، اور ایمان فی القلب، اور ایمان دل میں ہوتا ہے. اسلام اعلانیہ ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے. دل کے اندر جو یقین ہے، جو کیفیت ہے، اسے ایمان کہتے ہیں. ثم یشیر علی صدرہ ویقول التقوی ہا ہونا. پھر سرتاج رسول نبی علیہ السلام نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تقوی تو یہاں ہے، یعنی تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، سینے کے اندر ہوتا ہے. اور نسائی کی روایت ہے، جب آپ سے پوچھا گیا سئل ای الاعمال افضل فقال ایمان لا شک فیہ، کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے جو ہے نا وہ بہترین جو ہے اعمال میں سب سے افضل کون سا ہے، سئل ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، فقال، آپ نے فرمایا ایمان لا شک فیہ، وہ ایمان سب سے افضل ہے جس کے اندر کوئی شک نہ ہو. اور طبرانی کی روایت میں یہ حدیث میں ہے کہ افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، کہ سب سے افضل ایمان تو یہ ہے کہ تم جان لو، تم یقین کر لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ افضل ترین ایمان ہے. اور طبرانی کی ایک اور روایت میں یہ ہے کہ افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ افضل مومن وہ ہیں، افضل مومنین کا اسلام یہ ہے، سب سے افضل اسلام، کہ جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے، اپنے اوضاع جوارح سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے، سلامتی دیتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، انہیں پریشان نہیں کرتے، تنگ نہیں کرتے. وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور ان مومنوں کا ایمان سب سے افضل ہے جن کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، سب سے اچھے اخلاق والے، سب سے افضل ایمان والے ہیں. وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ، اور سب سے افضل ہجرت کرنے والے وہ ہیں اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محارم ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، اپنے گناہوں سے ہجرت کر لی. وَأَفْضَلُ الْجِهَادَ مَنْ جَاهَدَ نَفْسِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اور سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنے جان سے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، نیکی کے راستے میں اپنے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، یعنی اپنے اوپر ایمان کو، اسلام کو نافذ کرتا ہے، پریکٹیکلی مسلمان بنتا ہے، اچھے طریقے سے اپنے ایمان کے اوپر عمل کرتا ہے. تو یہ ہے اسلام، ایمان اور احسان. تو یہاں بات چیت ہماری جو چل رہی ہے وہ ہے کہ ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے ہے. اب متقین کون ہیں؟ جن کی 3 صفات کا تذکرہ ہوا، متقین کی 3 صفات کا تذکرہ ہوا. اور وہ 3 صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری پہلی صفت، ویقیمون الصلاۃ دوسری صفت، ومما رزقناہم ینفقون یہ تیسری صفت. کہ یہاں متقین جو ہیں، تقوی والے کون ہیں؟ جو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. غیب یعنی انسین، انسین، ہڈن، چھپا ہوا، جو دکھائی نہ دیتا ہو، نظر نہ آتا ہو. تو غیب کے جو لغوی معنی اندیکھا، تاہم یہ لفظ بڑی وسعت اور بڑی جامعیت رکھتا ہے. غیب کا معنی ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے،
اندیکھا، انسین، مگر یہ لفظ کے اندر بڑی جامعیت ہے، بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے اس لفظ کے اندر، بہت گہرا معنی ہے اس کا۔ اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا ادراک اس دنیا میں عقل سے ہو سکتا ہے اور نہ حواس سے۔ اس جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ غیب کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنا، محسوس کرنا، کسی چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں ہمیں اس کا ادراک ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اس چیز کو، تو کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ تو جن چیزوں کا ادراک اس دنیا میں عقل سے نہیں ہو سکتا، ہم اپنی عقل سے ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، انہیں حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ حواس سے۔ حواس کہتے ہیں ہمارے سینسز، ہمارے سینسز ہے نا، جیسے آنکھوں حس سے، ہمارے دیکھنے کی حس، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، یہ حس ہے ہماری، چھونے کی حس، ہاتھ سے ہم چھوتے ہیں، کانوں کی حس سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ناک ہے، ناک سے ہم سونگھتے ہیں، زبان ہے، زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ انہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، فائیو سینسز، یہ ہمارے فائیو سینسز ہیں، دیکھنا، سننا، چھونا، سونگنا، زبان سے چکھنا۔ تو یہ ہم ان چیزوں سے محسوس کرتے ہیں نا، دنیاوی چیزوں کو، جو مادی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں ہمیں، یا تو ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں سنتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، ان کا لمس لیتے ہیں، ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، یا زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ سینسز ہے ہمارے، فائیو سینسز۔ تو یہ ایمان کے اندر وہ تمام چیزیں، غیب کے اندر بات ہو رہی ہے غیب کی، تو غیب کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جن کا ادراک اس دنیا میں نہ عقل سے، نہ ہماری سوچ کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں، نہ ہماری سینسز سے، ہم اپنے حواس سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے وجود باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود، ہم اپنے سینسز سے نہیں اس کو سمجھ سکتے، نہ ہماری عقل اس کو جو ہے نا اپنی عقل سے سمجھ سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے وحی کی خبر، قرآن و حدیث، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، آپ کی بات کے اوپر ہمارا اعتبار ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اس کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا، سینسز سے نہیں ہو سکتا، جیسے وجود باری تعالی، جیسے فرشتے ہیں، ملائکہ، حیات بعد الممات، مرنے کے بعد کی زندگی وغیرہ۔ تو ایمان بالغیب سے مراد اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پہ یقین رکھنا ہے جو عقل و حواس سے ماورا ہیں، اس سے یعنی اوپر ہیں، اس کو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ ہماری عقل اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ ہمارے سینسز، ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں اس کا احساس کر سکتی ہیں، اس کو محسوس کر سکتی ہیں، نہ اس کو سمجھ سکتی ہیں، نہ اس کا احاطہ کر سکتی ہیں، بلکہ ہماری یہ صلاحیتوں سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے سینسز سے، ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، یہ ماورا ہیں یہ۔ یعنی اس میں کیا کیا شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا کہ فرشتوں کا وجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تمام آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، تمام کی تمام، رسولوں کو ماننا، انبیاء اور رسول کو ماننا، تسلیم کرنا، قیامت اور اس کی تفصیلات کو حقیقی طور پہ سمجھنا، حقیقی طور پہ اس کو ایمان رکھنا، ماننا کہ بالکل یہ قیامت کے تمام مراحل برحق ہیں، جنت جہنم کے اوپر ایمان لانا، جزا سزا کے اوپر ایمان لانا، اور تقدیر کے اوپر اعتقاد رکھنا کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی، حال، مستقبل کے جن امور کی بھی خبر دی ہے، انہیں بالکل برحق سمجھنا، سچا سمجھنا اور اٹل ماننا، یہ ایمان بالغیب کا ضروری حصہ ہے۔ تو بڑی میں نے بتایا نا کہ بڑا گہرا معنی ہے اس کا۔ تو یہ ہے یؤمنون بالغیب، دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، ان تمام ایمانیات کی باتوں میں ہم دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں۔ تو پہلی صفت ہے متقین کی، وہ یہ یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ دوسری صفت ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کس طرح قائم ہوتی ہے؟ نماز قائم ہوتی ہے جب انسان اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی اوقات کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی اپنے اول وقت میں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا بالکل سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی طریقے سے نماز کی پابندی کرتا ہے، تو یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اس کے اندر وضو ہے، اچھی طریقے سے وضو کرے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، اول وقت تاخیر سے ادا نہ کرے، سنت طریقے سے ادا کرے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اعتدال کے ساتھ، سکون ہو نماز کے اندر، رکوع، سجد، قیام، رکوع، سجود کے اندر۔ تو یہ نماز اچھے طریقے سے قائم کرنا، اچھے طریقے سے نماز، اس کے اوپر پابندی کرنا، جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے ضروری ہے، اور خواتین کے لیے جیسے ہی اذان ہو جائے فوراً گھروں میں ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو اچھی طریقے سے اہتمام کر کے اس کو حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ایک اور بات سمجھے کہ عبادت
دو طرح کی ہے، ایک ہے جسمانی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ جسمانی عبادت جس کے زبان سے انسان کرتا ہے، زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، کلمہ توحید پڑھتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار، درود شریف، یہ سب زبان سے عبادت ہیں۔ ہاتھ پاؤں سے عبادت نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ تمام جو ہے نا وہ انسان اپنے اوضاع جوارے سے عبادت کرتا ہے، تو یہ ہے جسمانی عبادت۔ جسمانی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز قائم کرنا ہے۔ جسمانی عبادتوں میں سب سے افضل جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ تو یہاں متقین کی، مومنین کی جو صفت بیان کی گئی وہ تین صفات بیان ہوئی، ایک تو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، دوسرا جسمانی عبادت جس میں سب سے افضل نماز ہے، باقی یہ نماز عبادتوں کا تذکرہ نہیں ہے، سب سے افضل کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ افضل ادا کرے گا تو ادنا جو سے نیچے کی عبادتیں وہ بھی لازم ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے عبادت کی دوسری قسم ہے، وہ ہے مالی عبادت، پیسوں سے جو عبادت کی جاتی ہے، ان میں سب سے افضل زکوٰۃ ہے، پھر نفلی صدقات، خیرات، بہت سارے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے ہیں، ابواب الخیر، نیکی کے راستے ہیں۔ تو یہاں دونوں باتوں کا ذکر ہوا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں بالغیب کے اوپر، یقیمون الصلاۃ، سب سے افضل جسمانی عبادت نماز کو قائم کرتے ہیں، پھر ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے، سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، تو اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور یہ پیسے کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں۔ تو یہ ہے ھدی للمتقین، تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور تقوی والے کون ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں میں نے بتایا کہ تین طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، مومنین کا، اور پھر قرآن پاک میں مزید انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے، آگے بھی ان کی صفات کا تذکرہ آتا رہے گا۔ پھر اب جب کل ہم انشاءاللہ آیات پڑھیں گے اس کے اندر پھر کافرین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر منافقین کا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کا درس تو ذرا وقت زیادہ ہو گیا، وائس میری لمبی ہو گئی ہے، تو میں یہاں اس کو اکتفا کرتا ہوں۔ ہم یہیں سے انشاءاللہ کل آگے شروع کریں گے، جس میں ایک دو باتیں رہ گئی ہیں ایمان کے حوالے سے، وہ سمجھ کے پھر ہم دوسری کیٹیگری کی طرف جائیں گے، کافرین کی طرف۔ مقصد یہ ہے ہمیں کہ بنیادی جو ہے ہمیں باتیں پتہ چل جائیں، پھر ہم قرآن پاک سے نصیحتیں حاصل کریں، جو ایمان والی صفات ہیں ان صفات کو ہم اپنے اندر جو ہے نا سمودیں حاصل کریں، انہیں اختیار کریں، اور جو صفات مشرکین کی ہیں، کافرین کی ہیں، منافقین کی ہیں، اہل کتاب کی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم اپنا تزکیہ کر سکیں۔ جو ہمارے اس کورس کا مقصد ہے کہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، تذکر کر کے ہم اپنے آپ کو پاک کو صاف کریں، اپنی اصلاح کریں اور قرآن کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے طریقے سے روزے رکھنے کی اور رمضان شریف میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔